حضور نبی کریم کی بےادبی تو کہتے ہیں جی کہ مجنون کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے، جو جنون کی حالت میں ہے اس پر احکام شرع لاگو نہیں ہوتے، لیکن مجنون جو ہے وہ حضور کی بےادبی کرے، آپ کو گالی دے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ حضور نبی کریم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور میں نے کل اس کا تھوڑا سا سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو یہود کی باتیں ہیں ان میں سے میں نے کوئی خلاصہ نکال کے نہ کل کا شکرہ کا ہے۔ جی جی اچھا یہ آپ فرمائیں کہ یہود کے بارے میں ہمارا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہود نے کل کا شکرہ کہا ہو۔ کل کا کیا مطلب؟ جیسے کوئی کہے جی آپ تو کل کے شافعی ہیں علی حمزہ صاحب، تو توہین ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو جلدی پوچھتی شافعی ہوں اور آپ کل کے ہیں، اس میں توہین ہے کہ نہیں؟ تنقیص ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر صاحب ہم نے یہ سوال کیا، اچھا جی، تو انہوں نے آگے سے ہمیں کچھ منطق اور دلیلیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کچھ کسی منافقین کی طرف سے ان کی کہی گئی بات بتا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ لوگ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے جی۔ تو انہوں نے آگے سے ہمیں جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ کئی عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں موجود نہیں ہیں، اور کئی بار آپ تمام باتوں کو جب اکٹھا کر کے بیان کرتے ہیں اردو لغت میں، تو میں نے اس میں وہ بیان کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے اس میں کوئی قباحت اور کراہت بھی نہیں ہے۔ علی حمزہ صاحب، جی جی، کوئی واقعہ ہے تو اس کو بے ادبی کے انداز میں بیان کرنا، اس سے بھی بے ادبی ثابت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم کی بے ادبی تو کہتے ہیں جی کہ مجنون کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے، جو جنون کی حالت میں ہے اس پر احکام شرع لاگو نہیں ہوتے، لیکن مجنون جو ہے وہ حضور کی بے ادبی کرے، آپ کو گالی دے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ ہمارے علماء کے فتوے موجود ہیں۔ اس نے تو ہوش حواس میں پڑھا، یہ سمجھدار آدمی ہے، ذہین ہے، یہ ہمارے رسالے پڑھتا رہا ہے۔ اس نے کہا جی کہ پیر افضل قادری کا جو رسالہ اہل سنت نکلتا تھا، میں سینکڑوں کی تعداد میں اس کو تقسیم کرتا رہا ہوں، بڑا تحقیقی تھا۔ یہ سن 2000 کے لگ بھگ کی بات ہے، ہمارے یہ رسالے پڑھتا رہا ہے۔ تو پھر یہ اور بھی کئی علماء کے ساتھ یہ اس کا تعلق رکھا ہے، ایک دم سب کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ دوسرے فرقوں کے علماء کے بھی خلاف ہو گیا، اور سب کوئی یہ بے دین تو مشرک کہہ رہا ہے، پھر کہتا ہے میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور ہمارے بزرگان دین کو یہ مشرک کہتا ہے۔ دیکھیں، کہتا ہے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ جب ہمارے بابوں کا خدا اور ہے تو مشرک ہوئے نا، تو جب ہم ان کو بابے مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، تو ہم بھی مشرک ہوئے، کافر ہوئے۔ تو کافروں کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو اس کے نظریات میں تضاد ہے، اس کے اعتقادات میں۔ جیسے کوئی پاگل آدمی ہوتا ہے نا، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، تو اس کے خیالات میں شدید احتجاج پایا جاتا ہے۔ اچھا میں اس پہ آپ کو یہ اپنا تجزیہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب مجھ سے یہ پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کتابوں کا خدا ہو رہا ہے اور بابوں کا خدا ہو رہا ہے، تو ان کا جو مجھے سمجھ آیا، واللہ عالم وہ اپنی بہتر پوزیشن کلیئر کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں جو ہے علم جو ہے اس طرح ہر شخص تک نہیں پہنچ سکا، تو کچھ لوگوں نے من گھڑت باتیں بھی اپنے، آپ کسی بھی علاقے یا گاؤں میں جائیں گے تو کسی نے کچھ نہ کچھ ایسے بنایا ہوگا، اور ہم نے دیکھا یہاں پہ آج کل اس طرح کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بات کر رہی ہے کہ اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پرواز کر سکتا ہے، یا اس طرح۔ آپ اس کا پرسوں کا انٹرویو جو ہے اس کی تقریر ہے وہ سنیں، جو کل شائع ہوئی ہے۔ جی جی، اس میں بھی اس نے حضرت غوث اعظم کو، داتا گنج بخش کو، خواجہ اجمیر کو بابے کہا ہے۔ جی جی، تو خواجہ اجمیر کے بارے میں تو اس نے دھمکیاں دی ہیں کہ میں ان کے ماننے والوں کو ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا۔ تو بابے تو اس کے نزدیک یہی ہیں جن کو یہ برا بلا کہتا ہے۔ یہ کسی عام بغیچہ سے کو تو نہیں بابا کہتا، یہ اسلام کے جو عظیم ممتاز صوفیاء ہیں ان کو یہ بابا کہتا ہے۔ آپ وہ بتا رہے تھے ان کا خدا ہو رہا ہے۔ جی جی، یہ دیکھیں، جیسے میں کہوں کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اس کی بات کرتا ہوں، علی حمزہ آپ کا خدا کوئی اور ہے، اللہ آپ کا خدا نہیں ہے۔ تو یہ آپ پر میں نے شرک کا میں نے الزام لگایا کہ نہیں لگایا، کفر کا؟ جی، خدا تو سب کا ایک ہے نا، اللہ سب کا ایک ہے۔ یہ بھی سب کو کافر کہہ رہا ہے، بابوں کو بھی، بابوں کو ماننے والوں کو بھی۔ بہرحال اس وقت جو بات ہے نا وہ ہو رہی ہے کل کا چھکرا پر۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی تقریر میں کل کا چھکرا کہا ہے۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے نا، تو آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، کلاڑا بڑے بت کے ساتھ لٹکا دیا اس کے گردن کے ساتھ،
تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک نوجوان کا کام ہے، سمینا فتن، فتح کا لفظ ہے، کہتے ہیں لا فتح الا علی، جی فتح نوجوان تو علی ہے، جوان تو علی ہے. جی اس نے وہاں بھی کل کا چھوکرا ترجمہ کیا ہے، اس نے خود، اس نے وہاں پر یہود کی طرف نہیں منسوخ کیا. یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا جی کہ کل کا چھوکرا ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اس نے کل کا چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور حضور نبی کریم جو سید المرسلین ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کہ سب سے بڑے محبوب ہیں اور خیر البلی ہیں اور قیامت کے روز شافع مشفع ہیں، ان کو کہنا کل کا چھوکرا، اور یہودیوں نے کہا نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں یہودیوں کی وکالت کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی ہم وکالت نہیں کر رہے، ہم اس آدمی کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس کا اپنا گند ہے، اس کے عقیدے کا گند ہے اپنا. یہ خود کہہ رہا ہے. کسی یہودی صحابی کہنے دیتے تھے کسی کو کل کا چھوکرا؟ کوئی صحابی اتنے وہاں پر مہاجرین تھے، انصار تھے مدینہ شریف میں، یہودیوں کی مجال کیا تھی وہ حضور کو کل کا چھوکرا کہتے. اس پر ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ لائے، نہیں لا سکا. اس پر شکست کھا گیا، انشاءاللہ کورٹ میں بھی شکست کھائے گا. اچھا پیر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی لینگویج بیریئر ہے، کوئی زبان کا فرق؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھو نا، کل کا اس کی بھی عربی ہے عام سے جی. چھوکرا جو ہوتا ہے نا، کم عقل بچے کو کہتے ہیں، جو بھی جس کا جو بھی کامل بالغ نہ ہوا ہو. حضور 53 سال میں گئے ہیں مدینہ شریف میں، تو آپ کو کیسے چھوکرا کہہ سکتے تھے یہود؟ اور کل کا کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہود کہیں، اور ثابت بھی نہیں ہے. یہ اس کو چیلنج بھی کیا ہے، اس پر شکست کھا گیا، مکمل طور پر ناکام ہو گیا کل کا چھوکرا ثابت کرنے پر. اور کورٹ میں انشاءاللہ تعالی کورٹ بھی اس پر انشاءاللہ ایکشن لے گی، کیونکہ اس پر امید ہے کہ جلدی 295C بھی لگ جائے گا. اور جب 295C لگے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کو انشاءاللہ دن کو تارے نظر آئیں گے. ابھی یہ گھبرایا ہوا ہے، بہت زیادہ بھاگتا ہے. کبھی جو اسلام کے جو مصلحین ہیں وہ بھی چھپتے ہیں، ہاں جی، وہ بھی کبھی ادھر چھپتے ہیں، کبھی ادھر چھپتے ہیں، کبھی ادھر چھپتے ہیں. رات ادھر گزارتا ہے، دن ادھر گزارتا ہے، ہاں جی. تو جو اکبر لوگ ہوتے ہیں وہ چھپتے ہیں، ہاں جی، چوہے کی طرح چھپ رہا ہے. اچھا پیر صاحب، مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے بیان کافی کوئی سال 1.5 سال پہلے کا بیان ہے، لیکن فتویٰ آپ نے یہ 3-4 دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ 12-13 دن سے پہلے میں نے اس کی تصویر نہیں دیکھی تھی. آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے؟ میں جانتا تھا اس کو، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا. اچھا. میں کہتا تھا علماء اس کو خود جواب دے لیں گے، میں تو اب بوڑھا ہوں، بیمار ہوں. تو جب میں نے دیکھا کہ حد سے بڑھ گیا اور میں نے خود دیکھ لیا اس کو، سن بھی لیا، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھ پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ میں اس کے بارے میں کہوں. پھر اس نے ایک اور ہے اس کا کلپ، کہتا ہے جی کہ توحید بیان ہو جائے، کسی عالم کا حوالہ دیتا ہے، پھر اس کو شاباش بھی دیتا ہے، اس نے بہت اچھا کہا. جب بہت اچھا کہا تو گویا یہ اس کا اپنا ہو گیا، اس نے اس کی تائید کر دی، اس کا حصہ بن گیا. کہتا ہے جب توحید بیان ہو جائے تو پھر پیغمبر، فرشتہ اور بزرگ کوئی شے نہیں، پیغمبر بھی کوئی شے نہیں. توحید کے بعد الگ ہے، توحید کے بعد ہی تو پیغمبری ثابت ہوتی ہے. توحید ہی تو پیغمبر کی شان بتاتی ہے. عقیدہ توحید تو نبی کا منصب واضح کرتا ہے، فرشتے کا بھی، اولیاء اللہ کا بھی. تو اتنے قرآن پاک میں بیان کیا نا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا. جی جی. تو توحید جو ہے عقیدہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے نا جی. جی جی. تو اللہ تعالیٰ ہی تو یہ شان عطا کرتا ہے. تو کہتا ہے کوئی شے نہیں. اچھا کہنا نبی کوئی شے ہی نہیں، فرشتہ کوئی شے ہی نہیں، بزرگ کوئی شے ہی نہیں. یہ جب کوئی شے نہیں تو پھر نبی بھی نہیں ہے. جب نبی نہیں ہے تو پھر اس سے کفر لازم آیا. فرشتہ نہیں ہے، اس سے کفر لازم آیا. جتنے بھی بزرگ ہیں، ایک آدھ کا انکار کیا جائے، پیر افضل قادری بزرگ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا.